الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی پاتھ کلاس کا یہ 17واں کلاس ہے، اور آج بھی قرآن، عقیدہ، فقہ، سیرت اور اخلاق کے چیپٹرز ہم سیکھنے والے ہیں۔ ہم نے پچھلے کلاس میں یاد دلایا تھا کہ اب تک ہم قرآن کریم سے سورہ الفاتحہ، سورہ العصر، سورہ الکوثر، سورہ النصر، سورہ الکافرون، سورہ الاخلاص، سورہ المسد، سورہ الفلق اور سورہ الناس، یہ 9 صورتیں سیکھ چکے ہیں اور ان کے ترجمہ کو بھی ہم نے سمجھ لیا ہے۔ تو اب آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کورس سے یہ 9 صورتیں جو یاد کرائی گئی ہیں انہیں ازبر کریں۔ جن بھائیوں اور بہنوں کو یہ صورتیں یاد نہیں ہیں وہ بار بار یوٹیوب سے یہ صورتیں ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں اور یاد کریں، یہاں تک کہ یہ صورتیں یاد ہو جائیں۔ تو ہمیں انتظار رہے گا کہ ہمارے سارے بھائی اور بہن یہ صورتیں یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتہ ہم یہ صورتیں سنیں گے سب بھائیوں اور بہنوں سے۔ آج ہم آگے چلتے ہیں اور عقیدہ میں اسلام سے نکال دینے والی چیزوں کو جانیں گے۔ یہ اگرچہ ہم جان چکے ہیں، پہلے سمجھ چکے ہیں، اور عقیدہ کا جو چیپٹر ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے ایمان کے پلرز میں سے کلمہ شہادت کو تفصیل سے جانا، اسی طریقے سے اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں تفصیل سے جانا، فرشتوں پر ایمان لانے کے بارے میں تفصیل سے جانا، رسولوں پر ایمان لانے کے بارے میں تفصیل سے جانا، کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں تفصیل سے جانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے بارے میں تفصیل سے جانا، اور تقدیر پر ایمان کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے جانا ہے۔ اور اسلام سے نکال دینے والی چیزیں بھی ہم جان چکے ہیں، گویا کہ عقیدہ کا جو چیپٹر ہے وہ اینڈ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن اسلام سے نکال دینے والی جو چیزیں ہیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں ہماری زندگی کے لیے، اس لیے ہم اس چیز کو آج دہرائیں گے۔ سب سے پہلے جیسے نماز کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو توڑ دیتی ہیں، جیسے وضو کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو توڑ دیتی ہیں، ویسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے باوجود بھی اسلام سے ہمیں نکال دیتی ہیں۔ اسلام ہی دین حق ہے۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ تعالیٰ انسانوں سے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں بیان فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی کھوج کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی میرے اس پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام میں آئیں۔ یہ حقیقت ہے جس پر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ دل میں رچی بسی ہونی چاہیے یہ حقیقت کہ اسلام ہی دین حق ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ ہمیشہ اسلام ہی میں رہے، یا مسلم سماج میں پیدا ہونے کے بعد وہ کچھ بھی کرے مسلمان ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں۔ آج ہم 11 ایسی چیزوں کو جانیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اسلام سے نکال دینے والی چیزوں میں سے شرک ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں
کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کو ساجھی ٹھہرانا، کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، کسی اور سے شفا مانگنا، کسی اور سے اولاد مانگنا، کسی اور کے سامنے ماتھا جھکانا، یہ شرک ہے۔ اور شرک کے ایسا جرم ہے اسلام میں کہ جس کی معافی نہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ گویا کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ اگر کسی انسان کی موت شرک پر ہوتی ہے تو اس کی معافی نہیں ہوگی، بلکہ شرک پر مرنے والے کے سارے عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ شرک پر مرنے والا ہمیشہ ہمیش جہنم میں جلے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکل سکتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے۔ لیکن کوئی آدمی شرک کیا اور پھر اسلام میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک پر مرنے والے کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ تو شرک کرنے کی وجہ سے ایک انسان احمد، محمد اور عبداللہ کہلانے کے باوجود اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ ہے اللہ اور بندوں کے بیچ کسی کو وسیلہ اور واسطہ سمجھنا۔ وسیلہ کا مطلب ہے میڈل مین سمجھنا، یہ سمجھنا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے یا ڈائریکٹ اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ بابا ہیں، کچھ ولی ہیں، کچھ پیر ہیں جن کو جب تک کہ ہم واسطہ نہ بنائیں گے، جب تک کہ میڈل مین نہیں بنائیں گے، ہماری اللہ نہیں سن سکتا ہے۔ تو یہ دراصل وسیلہ کہلاتا ہے اور یہ بھی دراصل اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ بزرگ جو قبر میں دفن کیے گئے ہیں اس سے مدد مانگتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اور یہ اللہ اور بندے کے بیچ کسی انسان کو واسطہ بنانا ہے۔ لیکن وسیلہ کی جو جائز شکل ہے اس کو بھی جان لینا چاہیے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ کون شکل جائز ہے اور کون شکل ناجائز ہے۔ جائز شکل میں یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے صفات کا وسیلہ بنانا، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ تو روزی دینے والا ہے مجھے روزی دے، اے اللہ تو شافی ہے مجھے شفا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کا وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اسی طریقے سے نیک عمل کا وسیلہ بنانا بھی جائز ہے، اے اللہ میں نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا تھا، اے اللہ تو ہمیں نجات عطا فرما۔ تو نیک عمل کا وسیلہ بنانا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی زندہ اور بزرگ آدمی کے پاس جائیں اور اس سے گزارش کریں کہ میرے لیے دعا کر دے، تو کوئی زندہ انسان اور بزرگ انسان آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا وسیلہ ہوا اور یہ بھی جائز ہے۔ لیکن کسی مردہ انسان کی قبر پر جا کر کے اس سے مانگیں، اس سے مدد طلب کریں، تو یہ اللہ اور بندوں کے بیچ کسی انسان کو میڈل مین بنانا ہوا، جو اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی انسان ہمارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے بھی ہم سے قریب ہے، وہ ہماری باتیں سنتا ہے اور ہماری پکار کا جواب دیتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے نبی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ ہم سے قریب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، پیر اور مرید کے واسطے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے سنتا ہے۔ نبیوں نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، نبیوں کی جو دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ ڈائریکٹ ہیں، ڈائریکٹ انہوں نے مانگا تھا، لہذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے۔ اور قبروں میں مدفون جو لوگ ہیں وہ خود اپنے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے،
ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے ہیں۔ جب وہ مرے تھے تو ان کے اندر سے روح نکل چکی تھی، جب قبر میں گئے تو ان کے اندر اچانک بگڑی بنانے کی طاقت پیدا ہو گئی۔ تو یہ اندھ وشواس ہے جو آج افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور یہ اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ تیسری چیز جو آدمی کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ ہے جو آدمی کسی مشرک کو مشرک نہ سمجھے یا کسی کافر کے کفر پر شک کرے۔ کسی شرک کرنے والے، کفر کرنے والے کو کافر اور مشرک نہ سمجھنا یا ان کے کفر اور شرک پر شک کرنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، نیت کو اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اچھے ارادے سے کفر کر رہے ہوں، اچھی نیت سے شرک کر رہے ہوں۔ اگر ایسا کوئی عقیدہ بھی دل میں پالتا ہے تو یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر میں اگر کسی انسان کو ہم کفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، شرک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ عقیدہ بننا چاہیے کہ مشرک مسلمان نہیں ہوتا، کافر مسلمان نہیں ہوتا، اور اس کے کفر پر اور اس کے شرک پر ہمیں شک بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر شک بھی کرتے ہیں تو ہم ایمان سے ہاتھ دھو لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو کافر کہا۔ اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو کافر کہا ہے، گویا کہ عیسائی کافر ہیں، یہودی کافر ہیں، مشرک کافر ہیں، اور کافروں کو کافر نہ سمجھنا یا ان کے کفر پہ شک کرنا یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتے ہیں، اسلام ہمیں اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اسلام کو فالو نہیں کرتا ہے، جو کفر کے راستے پر ہے، وہ کافر ہے، اور اس کے کفر کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو کافر کو کافر نہ سمجھنا یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ ماننا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم اسلام سے بہتر ہے یا اسلام کے جیسے ہے، یا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آدرش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آئیڈیل نمونہ ہے، ویسے ہی نمونہ کسی اور کا بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے جو لوگ طاغوت کے فیصلے کو بہتر فیصلہ سمجھتے ہیں یا جاہلیت کے فیصلے کو بہتر فیصلہ سمجھتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں اس قانون کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اسلامی قانون کے مقابلہ میں یہ قانون بہتر ہے۔ اگر کسی نے ایسا سمجھا تو یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ انسانوں کو بنایا ہے وہ انسانوں کے ہیت کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہیت کے لیے قرآن میں جو قانون دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو جینے کا طریقہ دیا، یہ طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طریقہ کے جیسے کسی اور طریقہ کو مانتا ہے یا اس طریقہ سے بہتر کوئی طریقہ مانتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کے طریقہ کو چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا؟ تو جاہلیت کے فیصلے سے مراد وہ سارے فیصلے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے خلاف۔ جو آدمی یہ مانتا ہے کہ چور کا ہاتھ ہے کاٹنا، جو آدمی یہ مانتا ہے کہ شادی شدہ زناکار کو سزا دیا جانا کہ پتھر سے اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ختم کیا جائے گا اسلامی حکومت میں،
اگر کوئی آدمی مانتا ہے کہ یہ سزا آج کے زمانے کے لیے مناسب نہیں، یہ پچھڑاپن ہے، تو یہ دل میں ماننا بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہوگا۔ ہاں، چونکہ ہمارے ہاں اسلامی قانون نہیں چلتا ہے، اس لیے یہ سزائیں نہیں دی جاتی، لیکن جہاں پر اسلامی قانون ہو وہاں پر یہ سزا لاگو ہوگی، اور یہ آج کے ڈیٹ کے لیے بھی مناسب ہے، قیامت کے دن تک یہ سزا مناسب رہے گی، کیونکہ یہ سزا کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی۔ تو اسلام کا جو بھی قانون ہے، اس قانون کے سامنے سر ٹیکنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر فیصلہ ہے، اسلام سب سے بہتر دین ہے، اسلام کی تلنا کسی بھی دین سے نہیں ہو سکتی، یعنی اسلام کی تلنا کسی اور دھرم سے سرے سے ہو ہی نہیں سکتی، تلنا کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی نا، ایک طرف اللہ کا قانون ہے، ایک طرف انسان کا قانون ہے، تو اللہ کا بنایا ہوا قانون، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون، دونوں کے بیچ میں کیسے تلنا ہو سکتی ہے؟ تو اسلام ہی سچا دین ہے اور اسلام ہی سب سے بہتر دین ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین انسان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ سمجھے اللہ کے قانون کے جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں یا اللہ کے قانون سے بہتر انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، تو یہ چیز بھی اس کو اسلام سے نکال دے گی۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اسے سمجھنا چاہیے ہمیں۔ ہاں، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو جانکاری نہیں ہوتی اور نہ جاننے کی وجہ سے اس طرح کی کوئی بات کہہ دیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، لیکن جانکاری لینا چاہیے۔ اسی لیے ہم سیکھ رہے ہیں، اسی لیے ہم جانکاری لے رہے ہیں کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اسلام کی تلنا کسی دھرم سے نہیں ہو سکتی سرے سے۔ ایک طرف اللہ کا قانون ہے، ایک طرف انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں تلنا کیسے ہوگی؟ پانچویں چیز جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ ہے قرآن کی کسی آیت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح اوتھینٹک حدیث کا انکار کرنا یا اسے ناپسند کرنا۔ قرآن میں شروع سے لے کر کے لاسٹ تک جو بھی آیتیں ہیں وہ بالکل حق ہیں، سچ ہیں، ان میں سے کسی بھی آیت کو کوئی نہیں مانتا ہے یا کسی بھی آیت کا کوئی انکار کرتا ہے یا کسی بھی آیت کو ناپسند کرتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوتھینٹک باتیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرتے تھے، وما ينطق عن الهوى، انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں، لیکن وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے بولتے تھے، جو وحی آتی تھی وہی بولتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جو اوتھینٹک باتیں ہیں، صحیح سند سے ثابت باتیں ہیں، ان میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے کوئی آدمی یا ان کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ کام بھی اسلام سے نکال دینے والا ہوگا۔ دلیل سورہ محمد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کہ انہوں نے ناپسند کیا اس حکم کو جو اللہ نے اتارا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے عمل کو برباد کر دیا۔ عمل کو برباد کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے نکل گئے، ان کے عمل برباد ہو گئے، گویا کہ وہ اسلام سے نکل گئے۔ تو گویا کہ اسلام میں کسی بھی چیز کو ناپسند کریں، قرآن میں آئی ہوئی کسی بھی آیت کا انکار کریں یا ناپسند کریں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کسی بھی اوتھینٹک روایت کا انکار کریں، تو ہم اسلام سے نکل جائیں گے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اچھا سے نہیں بولتے تھے، بلکہ وہی بولتے تھے جو اللہ وحی کے طور پر اتارتا تھا۔ چھٹی چیز جو اسلام سے نکال دینے والی ہے وہ ہے دین کے کسی حکم، قرآن کی کسی آیت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا مذاق اڑانا۔ ایک طرف تو انکار کرنا ہے، پہلا نمبر ہم نے جانا کہ انکار کیا یا ناپسند کیا، چھٹے نمبر پہ ہم نے یہ جانا کہ قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑائے یا کسی حدیث کا مذاق اڑائے، تو مذاق اڑانے کی وجہ سے بھی ایک انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کے رسول کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد اسلام سے پھر گئے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر انداز میں کہا کہ جو آدمی قرآن کی کسی آیت کا مذاق بنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا مذاق بنائے، یا جان بوجھ کر کے قرآن کا اپمان کرے، جان بوجھ کر کے اسے گندی جگہ پر رکھ دے، اس کی صورتوں یا آیتوں کا اپمان کرے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کفری عمل ہے، اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی کسی آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اوتھینٹک حدیث کو ناپسند کرنا یا انکار کرنا، یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا ہے، اور قرآن کی کسی آیت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث یا اللہ کے کسی حکم کو مذاق بنانا بھی اسلام سے نکال دینے والا ہے۔ ساتویں چیز، جادو کرنا یا جادو کی تائید کرنا یا اس سے راضی ہونا، یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ ایک مسلمان جادو سیکھ نہیں سکتا، ایک مسلمان جادو کر نہیں سکتا، ایک مسلمان جادو کے عمل سے راضی ہو نہیں سکتا، اور جو آدمی جادو سیکھتا ہے، جادو کرتا ہے اور جادو کے عمل سے راضی ہوتا ہے، یہ چیز اس کو اسلام سے نکال دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں بیان فرمایا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ وہ جو دو فرشتے تھے، وہ اس وقت تک کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ کہہ نہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے، اس لیے جادو سیکھ کر کے کفر مت کرو۔ تو گویا کہ جو کوئی آدمی جادو سیکھتا ہے قرآن کی زبانی، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسلامی حکومت ہو تو جادوگر کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ آج بھی سعودی عرب میں جادوگر اور جادوگرنی کی یہی سزا ہے کہ اس کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ ایسی سزا ہونے کی وجہ سے سماج میں ایسے لوگ نہیں پنپتے۔ اب دیکھتے ہیں نا کہ جس سماج میں جادوگر ہوتے ہیں اس کو نقصان پہنچایا، اس کو نقصان پہنچایا، اس کو نقصان پہنچایا، اس کو نقصان پہنچایا، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب جادوگر کو سخت سزا دی جائے گی تو سماج میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے اور سماج امن اور شانتی کے ساتھ میں جیے گا۔ تو نقصان تو ایک انسان کو ہوتا ہے لیکن پورے سماج کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے جو سماج میں امن چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے قاتل کو سزا دینا، ایک انسان کو جس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، چاہے کوئی بھی رہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سماج میں امن ہوتا ہے۔ اگر قاتل کو سزا نہ دی جائے تو ایک قتل کے بعد ہزاروں قتل ہوتا ہے، لیکن ایک قاتل کو سزا دی جاتی ہے تو سب لوگ قتل سے بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قاتل کو سزا دینے میں زندگی ہے، قاتل کو سزا دینے میں زندگی ہے، کیونکہ ایک قاتل کو سزا ملتی ہے تو سارے انسانوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ پر کیف ہم جادو کے بارے میں جان رہے تھے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اتی عرافا او ساحرا او کاہنا فسألہ فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو آدمی کسی جیوتش کے پاس آتا ہے یا جادوگر کے پاس آتا ہے یا نجومی کے پاس آتا ہے اور جو کچھ بھی وہ بولتا ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟
جو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرے، جو پرخچ کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرے، جو پیٹھ کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس کو بتانے کا دعویٰ کرے۔ اور کوئی بھی انسان ہونے کے ناطے یہ گیان نہیں رکھتا، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرما دیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا غیب نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب پرخچ کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ آپ دیکھیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جنگ احد میں نقصان پہنچایا گیا، آپ کے دانت مبارک توڑ دیے گئے، اور واقعہ افک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر الزام لگایا گیا، 1 مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے کیونکہ آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جادوگروں، کاہنوں اور نجومیے کے پاس جانا اور ان سے غیب کی باتیں پوچھنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو ایک انسان کو کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ برکیف جادو سیکھنا اور جادوگر کی تائید کرنا یہ اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ 8ویں نمبر پر اسلام کے دشمن کافروں اور مشرکوں سے دوستی کرنا اور ان سے محبت کرنا۔ ایک ہے رشتہ دار ہونے کے ناطے اپنے رشتہ دار سے اچھا معاملہ کریں، ان کا حق ادا کریں، بلکہ کوئی بھی غیر مسلم ہو، مسلمان غیر مسلموں سے اچھا معاملہ کرتا ہے کیونکہ وہ انسانی ناطے سے ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کے شرک کو پسند نہیں کر سکتا، ان کے کفر کو پسند نہیں کرتا، ان کی عبادتوں کو پسند نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو تم نہیں پاؤ گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے وہ دوستی رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے پریوار کے لوگ، کوئی بھی ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے اگر دشمنی رکھتے ہو تو ہم تم سے دوستی نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے ہم دوستی رکھیں تو یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ ہمارے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم انسانوں سے محبت کریں، انسانوں کے کام آئیں اور سارے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، لیکن جہاں کفر کی بات ہے، جہاں شرک کی بات ہے تو ہم الگ آپ الگ۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ 9ویں نمبر پر قرآن کی کسی آیت یا کوئی بھی قرآن کے حکم پر اعتراض کرنا، یا یہ سمجھنا کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے، انسان کی بنائی ہوئی بات ہے، اس میں انسانوں کا ہستچھیپ ہے، انسانوں کا عمل دخل ہے، یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس کو حرام سمجھنا، جس چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے اس کو حلال سمجھنا، اور جس چیز کو حلال کہا ہے اسے حرام سمجھنا۔ ایک موٹی سی مثال لیجئے کہ اگر کوئی انسان گائے کا گوشت نہیں کھاتا ہے تو زندگی بھر نہ کھائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ گائے کا گوشت کھانا مسلمان رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ گائے بھگوان ہے اور گائے کا گوشت کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، تو یہ گویا کہ اسلام پر اعتراض کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا اس کو حلال سمجھے، اگرچہ ہم نہ کھاتے ہوں۔ اللہ نے کسی چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام ٹھہرائیں، اگرچہ ہم اس کو کرتے ہوں۔ ایک انسان شراب پیتا ہے، اگر شراب کو حلال کر لے تو اسلام سے نکل جائے گا، لیکن شراب کو حرام سمجھتے ہوئے پیتا ہے تو گنہگار ہے۔
وہ گنہگار ہے۔ تو اللہ نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا ہے اس کو حلال سمجھنا، اور جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اس کو حرام سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 39 میں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ 10ویں نمبر پر اللہ کے کچھ ناموں یا اللہ کی کچھ صفتوں، وشیشتاؤں، اللہ کے گنوں یا اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کے علاوہ کسی ایسے نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا جو اس کے لائق نہیں، یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا ہے۔ یعنی اللہ کے ناموں کا انکار کرنا یا ان میں سے کسی نام کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے گن ہیں، بہت ساری صفتیں ہیں، ان گنوں اور صفتوں میں سے کسی ایک صفت کا انکار کرنا، یا اللہ تعالیٰ کو ایسے نام سے پکارنا جو اس کے لائق نہیں، یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارتے ہیں جن ناموں سے اللہ نے اپنے آپ کو پکارا ہے یا اس کے نبی نے وہ نام دیا ہے۔ جیسے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا کہنا یا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے یعنی اللہ بخیل ہے، اس طرح کی بات کہنا اللہ کی شان کے لائق نہیں، اور یہ اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اس کے خزانے میں اگر پوری کائنات کو دے دے پھر بھی ایک قطرہ کے برابر بھی کمی نہ آئے، اور اسلام سے نکال دینے والا آخری عمل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ ماننا۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں، ابھی بھی کسی زمانے میں کوئی رسول آئیں گے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ جیسے جھوٹوں کی تائید کرنے والا اور جھوٹا اور کذاب مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب میں پیدا ہوا، اور انگریزوں کے زمانے میں اس نے اپنے آپ کو نبی کہا۔ آج اس کے ماننے والے پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں۔ وہ اگرچہ قرآن اور حدیث کی بھی بات کہتے ہوں، لیکن سارے علماء کا اتفاق ہے کہ قادیانی کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں بلکہ آخری نبی اور بھی آنے والے، یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی اس نے نبی مانا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے وہ بھی کافر ہیں۔ اور جو کوئی بھی آج کے ڈیٹ میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، قیامت کے دن تک کوئی اور نبی بھی آ سکتے ہیں، وہ گویا کہ قرآن اور حدیث کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو ہماری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ 11 چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ خلاصہ کے طور پر ہم ان چیزوں کو ایک ایک کر کے جان لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، دوسرے نمبر پر اللہ اور اپنے بیچ کسی کو وسیلہ بنانا، مادھیم بنانا، میڈل مین بنانا، تیسرے نمبر پر کافر کو کافر نہ سمجھنا یا اس کے کفر میں شک کرنا، چوتھے نمبر پر اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بہتر ہے یا اسلام کے جیسے ہی ہے، پانچویں نمبر پر قرآن کی کسی آیت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، چھٹے نمبر پر دین کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا، قرآن کے کسی حکم کا کوئی مذاق اڑاتا ہے
تو یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہوگا۔ جادو کرنا یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ اور 8ویں نمبر پر اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ 9ویں نمبر پر قرآن پر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کسی طرح کا اعتراض کرنا اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ 10ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا یا اس کی صفتوں کا انکار کرنا، یا کسی مخلوق کو، کسی انسان کو ان کی اس صفت کے جیسے ماننا، یا کسی انسان میں اللہ کے صفات ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا ہے۔ اور آخری نقطہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سماپت ہونے کا عقیدہ نہ رکھنا، یعنی اگر کوئی آدمی یہ یقین نہیں رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ تو یہ بہت اہم باتیں ہیں جو ہم نے بتائی ہیں، ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچیں اور ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اب ہم فقہ کی طرف چلتے ہیں۔ فقہ میں نکاح، طلاق وغیرہ کے بارے میں بات ہو چکی ہے، رجعت کے بارے میں بھی پچھلے ہفتہ بات کیا تھا۔ آج ہم خلا کے بارے میں بات کریں گے۔ خلا کیا ہے؟ ہم نے بتایا تھا گفتگو کے دوران کہ اگر بیوی کے اندر خرابی پائی جاتی ہے تو سدھار کے اگر سارے طریقے ناکام ہوں تو طلاق کی نوبت آتی ہے، لیکن اگر شوہر کے اندر خرابی پائی جائے اور سدھار کے سارے طریقے ناکام ہوں تو یہاں پر عورت کو اسلام نے اختیار دیا ہے، حق دیا ہے کہ عورت کورٹ میں جا کر کے اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے، آزاد ہو سکتی۔ تو یہاں پر اسلام نے عورتوں کو بھی ان کا حق دیا، یہاں تک کہ رشتہ کو ختم کرنے کا بھی اختیار دیا ہے اسلام نے عورتوں کو خلا کے ذریعے۔ تو خلا لینا ایک طرح سے جدائی حاصل کرنا ہے، لیکن ضرورت ہو تب۔ اگر بغیر ضرورت کے عورت کسی سے خلا لیتی ہے یا اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے تو نہایت ہی سخت وعید آئی ہے ایسی عورت پر، سخت سزا کی بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجہا الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی سبب کے طلاق کی مانگ کرتی ہے تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تو بغیر کسی سبب کے طلاق طلب کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، رشتہ بنا ہے تو اسے نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خلا کے بارے میں اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ خاص ورڈز بولے جائیں گے اور بیوی کو خلا کے بدلے اپنے شوہر کو کچھ دینا ہوگا۔ کیوں؟ اسلام میں خرچ شوہر کا ہی ہوتا ہے شادی میں، کہ شوہر کو مہر دینا ہوتا ہے، شوہر کو ولیمہ کرنا ہوتا ہے، بیوی کا کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جب خلا ہوگا تو شوہر نے مہر دیا ہے اور شوہر نے خرچ کیا ہے تو مہر کے پیسے لوٹانے ہیں۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں جو ہمارے سماج میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت پیسے خرچ ہوئے ہوتے ہیں بیٹی والوں کے، اور جب خلا ہو رہا ہے تو ایسی حالت میں یہ سارا قانون وہاں پہ بھی لاگو نہیں کیا جائے گا کہ بیٹی والے کو ہی دینا ہوگا خلا کرتے وقت۔ آلریڈی پہلے ہی بہت کچھ بیٹے والے لے چکے ہیں تو وہاں پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ بیٹی والے حق رکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے 10 لاکھ روپے دیے تھے تو واپس لیں، کیونکہ ابھی خلا ہو رہا ہے تو کورٹ میں یہ مسئلہ پیش ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اسلامی طریقے سے جب شادی ہوتی ہے تو وہاں پر بیٹی والوں کا کچھ خرچ نہیں ہوتا اور لڑکا ہی مہر دیا ہوتا ہے، اس لیے مہر کی واپسی ہوگی خلا کراتے وقت، مہر
بیوی واپس کرے گی جب کہ وہ جدائی حاصل کر رہی. اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 229 میں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ کر سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. مطلب رہائی پانے کے لیے کچھ دے رہی ہے، مطلب یہ ہوا کہ مہر جو شوہر نے دیا ہے وہ واپس کر دے اور رہائی حاصل کر لے. اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت ثابت بن قیس کی بیوی، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، حضرت ثابت بن قیس صحابی رسول ہیں، ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور گزارش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت بن قیس کے اخلاق اور دین میں کوئی عیب نہیں لگاتی، اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں، دین کے اعتبار سے بھی اچھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام میں کفر کی بات ناپسند کرتی ہوں. یعنی وہ ان کے اندر کچھ ایسی چیز ہے، مطلب وہ کالے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا جو باغ ہے اسے لوٹانے کے لیے تیار ہو، کیونکہ مہر کے طور پر ایک باغ دیا تھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جواب دیا کہ ہاں میں لوٹانے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس سے کہا کہ اقبل الحدیقہ وطلقها تطلیقہ، کہ باغ واپس لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو. تو ایک طلاق کے بعد بیوی اور شوہر دونوں جدا ہو جاتے ہیں اور ایک مہینہ کی مدت ہوتی ہے. ایک مہینہ کے بعد یہ عدت کی مدت ہے، ایک مہینہ عدت گزارے گی ایک عورت خلا کے بعد اور پھر دوسری جگہ پر وہ شادی کر لے گی. لیکن یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک مہینہ کی جو یہ عدت ہوتی ہے، خلا میں طلاق کا لفظ بولنے کے بعد ہی شوہر بیوی دونوں الگ ہو جاتے ہیں اور ایک مہینہ یہ عدت کے دن گزارنے ہوتے ہیں عورت کو، اس کی بیوی کو. ایک مہینہ کے بعد وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے. سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سارے حصے الحمدللہ ختم ہو چکے ہیں اور ابھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں غیر مسلموں نے کیا کیا کہا ہے اس کو ہم جاننے والے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جن لوگوں نے بھی اسٹڈی کیا وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی ہیرو ماننے پر مجبور ہوئے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی انسان ایسا پیدا نہ ہوا اور نہ ہی قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے اخلاق کی گواہی دی اپنی کتاب میں سورہ القلم آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ یہ وحی ہوتی ہے جو آپ پر کی جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اچھے کیریکٹر کی گواہی دی، تو ہم غیر مسلموں کی گواہی کھوجنے اور ڈھونڈنے کے چکر میں کیوں پڑیں گے؟ لیکن غیر مسلم جو ودوان گزرے ہیں لوگوں کے بیچ، ان کی گواہیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہانتا کو کیسے سویکار کیا، کیسے قبول کیا. مثال کے طور پر ایک قول ہے مائیکل ایچ ہارٹ کا. مائیکل ایچ ہارٹ کون ہے؟ یہ امریکی رائٹر ہے. اس نے ایک کتاب لکھی دی 100. یہ کتاب 1978 میں امریکہ سے چھپی تھی. اس میں اس نے دنیا میں اثر ڈالنے والی 100 شخصیات کی زندگی جمع کی ہے. 100 لوگوں کی زندگیاں لکھی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر اپنا اثر ڈالا تھا. لیکن تعجب کی بات یہ کہ کرسچن ہونے کے باوجود وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر رکھ سکتا تھا،
لیکن اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عالمی 100 شخصیات میں پہلا نمبر دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان 100 لوگوں میں کوئی تلنا نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دوسرے لوگ یا کوئی بھی دنیا میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا انسانوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ برکیف اس انسان نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 33 میں لکھا ہے، دنیا کے سب سے اثر انداز انسانوں کی نمائندگی کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس کرنا تاکہ ان کو 100 لوگوں میں پہلے نمبر پر رکھوں، ہمارے پاٹھک کو، ہمارے ریڈرز کو تعجب میں ڈال سکتا ہے اور دوسرے لوگ اس بارے میں پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہسٹری میں، تاریخ میں وہ اکیلے انسان ہیں جو مذہبی سطح پر، دھارمک سطح پر اور سانسارک سطح پر، دنیاوی سطح پر، دینی سطح پر اور دنیاوی سطح پر، دونوں سطحوں پر پورے طور پر کا یہ بات ایک غیر مسلم نے لکھی ہے اور انسانوں میں سے اثر ڈالنے والی شخصیات پر مشتمل کتاب دی 100 لکھی تو پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ ہندوستانی تاریخ کے سب سے بہتر سیاسی لیڈر مہاتما گاندھی ینگ انڈیا میں لکھتے ہیں، میں اس انسان کے بارے میں سب سے اچھا جاننا چاہتا تھا جو لاکھوں انسانوں کے دلوں پر آج بھی بغیر اختلاف کے اثر رکھتا ہے۔ میں اس بات سے پورے طور پر مطمئن ہو گیا کہ وہ تلوار کی طاقت نہیں تھی جس نے دلوں میں جگہ بنائی، بلکہ یہ کٹھور سادگی، پیغمبر کا پرن تیاگ، اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں ان کی ثبات قدمی، دوستوں اور ساتھیوں کے تئیں ان کا خلوص اور گہن بھکتی، ان کی نڈرتا اور اللہ اور اپنے خود کے لکش میں ان کا پورا یقین تھا۔ یہ تلوار نہیں تھی جس نے ان کو آگے بڑھایا، بلکہ یہ آپ کا اخلاق تھا۔ آگے لکھتے ہیں کہ جب میں نے پیغمبر کی زندگی کا دوسرا کھنڈ ختم کیا تو مجھے دکھ ہوا کہ میرے پاس ان کے مہان جیونی کے بارے میں پڑھنے کے لیے اور زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ ہیں گاندھی جی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی اچھی رائے رکھتے ہیں۔ انڈیا کے پروفیسر راما کرشنا راؤ جو ہندو تھے، انہوں نے باضابطہ ایک کتاب لکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پر، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبر۔ اس میں لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ویکتتو کے بارے میں پوری سچائی میں اترنا سب سے کٹھن ہے، اس کی ایک جھلک ہی میں پکڑ سکتا ہوں۔ بڑے انسانوں کے کام انوکھے اور ڈرامائی ہوتے ہیں، یہاں محمد ایک پیغمبر ہیں، یہاں محمد ایک یودھا ہیں، کاروباری محمد، راجنیتا محمد، وقتا یعنی مقرر محمد، سنت محمد، سدھارک محمد، اناتھوں کے لیے شرن محمد اور غلاموں کے رکشک محمد، مہیلاؤں کے لیے مکتی داتا محمد، نیایادھیش یعنی منصف انصاف کرنے والے محمد اور سنت محمد، ان سبھی شاندار بھومکاؤں میں انسانی سرگرمیوں کے سارے شعبوں میں وہ ایک ہیرو کے جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بات کہی ہے پروفیسر راما کرشنا راؤ نے اپنی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبر میں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پربھاوت ہو کر اچھی رائے ان کے بارے میں کہی اور کتنوں نے کتابیں لکھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسٹڈی کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں۔ بہت سارے یوٹیوب پر ویڈیوز آپ کو ملیں گے، میرے چینل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کو ویڈیوز ملیں گے،
بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے ذریعہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ آخری جو ٹاپک ہوگا آج کا وہ ہے اخلاق۔ اخلاق میں ہم برے اخلاق کے بارے میں جان رہے ہیں۔ اچھے اخلاق کو ہم جان چکے ہیں، اب برے اخلاق کے بارے میں جان رہے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ان میں سے کچھ چیزیں ہیں حرام چیزوں سے متعلق، ان کو ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر جھوٹ۔ جھوٹ سچائی کا اپوزٹ ہے، سچ کا اپوزٹ جھوٹ ہے، یعنی ناحق بولنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ جھوٹ تو وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ گویا کہ ایک مومن جو ہے نا جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے، ہمیشہ ہر وقت سچ بولنا چاہیے۔ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، جھوٹ میں نجات نہیں۔ جھوٹا انسان لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے، جھوٹے انسان پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، جھوٹے انسان سے کوئی محبت نہیں کرتا، اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت له به کاذب، کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹ بات کر رہے ہو، وہ تمہاری تصدیق کر رہا ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا۔ آج کل سوشل میڈیا میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو جھوٹی ہوتی ہیں اور ہم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اگر ہے تب شیئر کریں، ورنہ شیئر نہ کریں، کیونکہ آپ بھی جھوٹ کو شیئر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جھوٹ میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک انسان اللہ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان کو حلال کر لے، اور جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ان کو حرام ٹھہرائے۔ اور ابھی ہم جان چکے ہیں کہ یہ چیزیں اسلام سے نکال دینے والی چیزوں میں سے بھی آتی ہیں۔ جھوٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کہے کہ اس نے کوئی چیز دیکھی ہے حالانکہ اس نے نہیں دیکھا، تو یہ بھی جھوٹ ہے جس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ بلکہ جھوٹ میں یہ بھی ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو بلائے اور کہے کہ ادھر آؤ، بچہ آتا ہے اس امید سے کہ کچھ ملے گا اور ماں کچھ نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ میرے پاس تشریف رکھتے تھے، میری ماں نے مجھے پکارا، عبداللہ ادھر آؤ۔ ظاہر تھا کہ کچھ دینا چاہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا دینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ ایک کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبا، اگر تم کچھ نہ دیتی تو یہ بھی تمہارے خلاف جھوٹ لکھا جاتا۔ جھوٹ یہ بھی ہے کہ ہم کورٹ کچہری میں جا کر کے جھوٹی گواہی دیں، حرام ہے، ناجائز ہے، اگرچہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور حق کسی دوسرے دشمن کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جھوٹی گواہی دینے کے لیے اگر آپ اپنے رشتہ دار کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، جھوٹ ہے، اور ایک مومن ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری جو بری خرابی ہے اسے ہم چوری کہتے ہیں۔ چوری کیا ہے؟ چوری یہ ہے کہ لوگوں کے مال کو ناحق لے لیا جائے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، حاصل کر لینا، چوری چھپے کسی کا مال دراصل چوری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، کہ چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ گویا کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے سر سے گویا کہ ایمان نکل جاتا ہے، اور ایک مسلمان جب اس طرح کی چیزیں جان لیتا ہے تو بہرکیف چوری نہیں کرتا۔ چوری یہ بھی ہے کہ اپنے گھر سے کوئی چیز اٹھا لیں اور اس کو ظاہر کریں کہ آپ نے نہیں لیا ہے، یہ بھی چوری ہے، کیونکہ آپ اگر پتہ کر لیں گے، اپنے گھر والوں کو پتہ کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن چوری بہرحال چوری ہے، اور چوری کسی بھی طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کا بھی سامان کہیں پہ بھی ہے تو اٹھانا یہ دراصل چوری کہلاتی ہے، اور اسلام میں چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں یہ سزا لاگو ہے، اس لیے وہاں چوری نہیں ہوتی۔ تیسری جو خرابی ہے وہ ہے زنا۔ زنا یہ ہے کہ ایک مرد کسی عورت سے جو اس کی بیوی نہ ہو، جس سے اس کا رشتہ نہیں بنا ہے،
جسمانی تعلق بنائیں، یہ زنا ہے۔ اور زنا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ الاسراء آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ یہ بے حیائی ہے، اشلیلتا ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو ایک مسلمان بہرحال زنا کے قریب نہیں پھٹک۔ مسلمان مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ نے زنا حرام ٹھہرایا ہے، کیونکہ اس سے نسب کی بربادی ہوتی ہے، عزت پامال ہوتی ہے، اخلاق خراب ہوتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، بہت ساری بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں جن میں ایڈز سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں بدکاری سے منع کرتا ہے، بلکہ ایسی تعلیمات دیتا ہے جو ہمیں زنا اور بدکاری کا شکار ہونے سے بچاتی ہیں۔ چنانچہ اسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں اور باپردہ رہیں، اپنے جسم کی حفاظت کریں، باپردہ رہیں، کیونکہ جب اچھا لباس پہنے گی ایک عورت تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شرارت کرنے والے نوجوان ہیں وہ اچھی عورتوں کے اوپر نظر نہیں ڈالیں گے۔ دوسرے نمبر پر اس بات کا حکم دیا گیا اور تاکید کی گئی کہ اجنبی مردوں سے بات کرتے وقت دبی زبان میں بات نہ کریں، فلا تخضعن بالقول۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو حکم دیا کہ جب تم کسی سے بات کرو تو دبی زبان میں بات نہ کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا جو غیر مرد ہے اس سے کچھ دوسری امید وابستہ۔ ہاں، جو محرم ہیں ان سے بات کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ محرم سے مراد باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، چچا ہے، ماموں ہے، دادا ہیں، سسر ہے، سوتیلا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بہن کا بیٹا ہے، یہ محرم کہلاتے ہیں عورت کے، تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان سے زینت کا، ان کے سامنے زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے اور ان سے دبی زبان میں بات بھی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے اجنبی مردوں کے ساتھ خلوت اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا، لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ غیر مرد کے ساتھ اکیلے میں خلوت اختیار نہیں کرنا چاہیے، اکیلے میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ایک عورت اور اجنبی مرد اگر کہیں پہ ہو تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ اسلام نے جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو شادی پر بھی ابھارا ہے اور شادی کا راستہ آسان کیا ہے تاکہ ایک مسلمان زنا میں نہ پھنسیں اور جائز طریقے سے رشتہ نبھائیں۔ اور اگر کوئی آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کا جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ قاضی کے پاس جا کر کے نکاح کرنا چاہیے شرعی طریقے سے، یہ شادی ہے۔ نفاق کیا ہے؟ نفاق کہتے ہیں کہ اسلام ظاہر کرنا اور دل میں کفر کو چھپائے رکھنا۔ تو جو آدمی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن دل میں اس نے کفر چھپا رکھا ہو اس کو منافق کہتے ہیں، اور یہ عمل نفاق کہلاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 چیزیں ہیں جس آدمی میں وہ ہوں وہ خالص منافق ہوتا ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور جس آدمی میں ان 4 خصلتوں میں سے، ان 4 عادتوں میں سے کوئی ایک عادت ہو تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت پائی جائے گی، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ تو گویا کہ اس میں 4 ایسی صفتیں بیان کی گئی ہیں جو نفاق کی صفتیں ہیں، کہ آدمی کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جھگڑا ہو تو بد زبانی پر اتر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 4 صفتیں جس کے اندر ہو وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر
ان میں سے کوئی ایک صفت ہو اس کے اندر نفاق کی ایک صفت پائی جاتی ہے، تو گویا کہ ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، بات میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور وعدہ کریں تو وعدہ پورا کریں، اور جب جھگڑے ہو تو اس میں بد زبانی نہیں کرنی چاہیے۔ برکیف ہم نے آج 4 حرام کاموں کو جانا، چوری کے بارے میں جانا، جھوٹ کے بارے میں جانا، زنا کے بارے میں جانا، اور نفاق کے بارے میں جانا۔ چوری، جھوٹ، زنا اور نفاق۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں چوری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زنا سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔